ڈسکشن کیا ہے جی؟ اہم ترین چیز یہی ہے کہ جی آج 24 تاریخ ہو گئی ہے اور اس وقت ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ سوال جو کر رہے ہیں اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا بانی پی ٹی آئی کا یعنی کہ عمران خان صاحب کا علاج ہو گیا ہے اور کیا اب انہیں اسپتال لے جانے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے کیونکہ پمز اسپتال کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ بانی فٹ ہیں، اور اس بنیاد پہ اگر میں اعلامیہ جو میرے سامنے ہے اس کا تذکرہ کروں تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، جو پریس ریلیز پمز ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جاری کی گئی ہے اس کے اندر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ مسٹر عمران خان نیازی واز براٹ ٹو دا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ڈیورنگ دا انٹروننگ نائٹ آف 20 and 21 اگست 2026 فار میڈیکل ایگزامینیشن اینڈ ٹریٹمنٹ. As part of the examination process, two specialists from Shifa International Hospital participated. اور پھر اس کے بعد ان کی آنکھوں کے علاج کی اسیسمنٹ کے لیے other examinations were carried out by the concerned PIMS specialist. The clinical input arising from the وہ جو آنکھوں کا علاج ہو اس سے متعلق was taken into account alongside the findings of the investigations conducted at PIMS. Accordingly, medical board comprising doctors of PIMS consolidated the medical fitness report. In keeping the patient privacy and the directions of the Honorable Supreme Court of Pakistan, PIMS will not disclose the confidential clinical contents of the medical report. یعنی کہ اس کے اندر بتایا گیا ہے وہ جو ہم اس دن سوال اٹھا رہے تھے اپنے آخری شو میں کہ کیا جو PIMS میں جو کچھ ہوا تو کیا اس کو تشکیل سمجھا جائے میڈیکل بورڈ، کیونکہ عدالت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ایک تو آپ نے لے کے جانا ہے شفا ہاسپٹل، دوسرا یہ ہے کہ میڈیکل بورڈ بننا ہے، تیسرا یہ ہے کہ ان کی ہمشیرہ عظمیٰ اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر فیصل سلطان کو آپ نے آن بورڈ رکھنا ہے. تو سوال ہم نے یہ اٹھایا تھا کہ ایسا ہوا ہے، تو PIMS ایڈمنسٹریشن کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو میڈیکل بورڈ ایک طرح سے سمجھا جائے. اس کے اندر آنکھوں کے جو ڈاکٹرز تھے وہ بھی موجود تھے اور PIMS کے اپنے ڈاکٹرز بھی موجود تھے، اور باقی یہ ہے کہ مریض کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی ڈائریکشنز جو کہ سپریم کورٹ کی موجود ہیں تو ہم مزید نہیں بتا سکتے. اب اس پر حکومت کا موقف بھی سب کے سامنے موجود ہے. عطا تارڑ صاحب فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں وہ ذرا آپ ہی سن لیجیے. جب PIMS میں معائنہ کرایا گیا، کورٹ کے آرڈر کے مطابق معائنہ ہوا تو وہاں پر شفا کے جو آپتھمالوجسٹ تھے وہ موجود تھے. کورٹ آرڈر کی ہر ایک شک پر امپلیمنٹیشن ہوئی ہے. جو PIMS کی کل کی پریس ریلیز ہے اس کے مطابق تو جو پلس ہے، جو بلڈ پریشر ہے، جو باقی چیزیں ہیں وہ تو ماشاءاللہ پرفیکٹ ہیں. آئی سائٹ بھی 6/6 ہے. جو انیشل رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق تو وہ شاش بشاش ہیں. اچھا جی، اس پر وہ فرما رہے ہیں کہ حشاش بشاش ہیں، ٹھیک ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہیں، آئی سائٹ بھی 6/6 ہے. تو اگر سب کچھ بہتر ہے تو سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشنز تھیں جس کے مطابق آپ نے ان کو شفا منتقل کرنا تھا، اور وہیں سے جو چیز PIMS ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں یا ایڈمنسٹریشن کہہ رہی ہے یا آپ کہہ رہے ہیں، تو یہی بات اگر شفا ہاسپٹل والے جس کے علاج کا خرچ خود بانی پی ٹی آئی یا ان کے اہل خانہ نے اٹھانا تھا اگر وہ کہہ دیتے تو کتنا ہی بہتر ہوتا. تو ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ طلال چودھری صاحب نے بھی اب اس پہ اپنا موقف دیا ہے، وہ کیا فرماتے ہیں وہ بھی ذرا سنیں. یعنی بلڈ پریشر ٹھیک ہے، ہارٹ بیٹ ٹھیک ہے، بندہ تندرست ہے، آنکھیں ٹھیک ہے، دل ٹھیک ہے، جگر ٹھیک ہے، فلانا بندہ میرے لیفٹ اور فلانا میرے رائٹ کیوں نہیں کھڑا تھا؟ بہن ان کی پاس تھی، پورا پینل تھا، ساری چیزوں کا چیک اپ ہوا، وہ تندرست پائے گئے. جب وہ تندرست پائے گئے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ذرا سائڈ پہ کر دینا. جی خاورکمان صاحب، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سائڈ پہ کر دینا چاہیے، یہ سب ٹھیک تھا. تو میرا تو یہ ہمارا قضیہ تو یہ ہے کہ یہی اگر بات وہ شفا والے کہہ دیتے جو کہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز تھی کہ وہاں لے جایا جائے تو غیر مناسب بات تو نہیں تھی. یہ عام آپ نے سوال اٹھایا. دیکھیں ابھی تک کہ جو زمینی حقائق ہیں جو اور واقعاتی شاہدیں ہمارے سامنے آئی ہیں اس کیس کو لے کے، 3 جو ہے ممکنہ صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. نمبر 1، حکومت کا جو بیانیہ ہے کہ ان کو لے کے آئے اور سیکیورٹی کے کنسرنز تھے. آئی جی اور جو چیف کمشنر نے یہ واضح طور پر کیا، طارق فضل چوہدری صاحب نے بتایا اس کی وجہ سے ہم شفا نہیں لے کے گئے. وہی کام جو ہم نے شفا ہاسپٹل میں کرنا تھا وہی ہم نے کام کر دیا وہاں پہ PIMS ہاسپٹل کے اندر. شفا ہاسپٹل کے ڈاکٹر لے گئے اور وی فاؤنڈ ہیم، یہ جو ایک رپورٹ ہے ہیز اے فٹ، اور ان کو واپس بھجوا دیا گیا. ایک یہ صورتحال ہے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے اور کچھ قانونی ماہرین جس میں ہمارے حسن ایوب صاحب بھی شامل ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے انہوں نے اوور اسٹیپ کیا ہے. یہ قابل عمل نہیں ہے ان ایگزیکٹ انٹرپریٹیشن آف پاکستان کے آئین اور قانون کی شکل میں. اگر قابل عمل نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں چاہیے تھا. پھر پیشنٹ کو جیل لے جاتے ہی نہ کہتے کہ جی ہم نہیں کر سکتے، یہ آئین کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے، اور جب تک سپریم کورٹ اس کے اوپر واضح نہیں کرتا ہم یہ کام نہیں کریں گے.
اور تیسری صورتحال یہ ہے کہ جو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو پارٹی ہے جو جن کے قائد ہیں وہاں پہ ان کا بیانیہ ہے کہ جی جو سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کی روح یہ ہے کہ بندے کو شفٹ ہونا تھا پیشنٹ کو شفا ہاسپٹل شفا ہاسپٹل میں ان کے ایک ذاتی معالج ان کے اسسٹنٹ وہاں پہ موجود ہونا تھا, ان کے ساتھ ضروری ٹیسٹ ہونے تھے, اور جب سارے ٹیسٹ ہو جانے تھے اس کے بعد ڈٹرمنیشن ہونی تھی کہ کیا ان کو وہاں پہ رہ کے علاج کی ضرورت ہے یا ان کو واپس بھجوانا ہے. جو 2-3 عام سوالات, ایک سوال آپ نے اٹھایا کہ میں اس سے بھی آگے بات لے کے بڑھتا ہوں. ہی ہیز بین فاؤنڈ فٹ, طلال چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل سارا معاملہ ٹھیک ہے. یہی کام کسی دن رات کو بغیر میڈیا کو بتائے ہوئے حکومت ان کو شفا ہاسپٹل لے کے آئے, انہی کے اپنے سارے لوگوں کو ساتھ لے کے آئیں, یہی سارے ٹیسٹ میسٹ کروائیں جو بھی کروانے اور تسلی کروا دیں اور آگے واپس چلے جائیں. اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ اگر جو ہے حکومت یہ سمجھتی ہے یہ والا جو سیکورٹی والا مسئلہ ہے یا سیکورٹی کے مسائل ہیں, تو پھر ڈیفینیٹلی اگر سیکورٹی کے مسائل, وہی والا سوال بن رہا ہے کہ اگر ادھر تھے شفا میں تھے تو پیمز میں کیوں نہیں تھے؟ اگر پیمز میں سیکورٹی کے مسائل نہیں تھے, ان کے جو ڈاکٹر جو تھے وہ ساری رات وہاں بیٹھ رہے, وہ وہاں پہ چلے جاتے. کچھ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر یہ بھی سوال اٹھایا گیا. لہٰذا اس کے اندر بہت زیادہ انوملیز ہیں. اگین میں نے لاسٹ ٹائم بھی جب آپ کے پروگرام کے اندر ہماری بحث ہوئی تھی, میں نے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے, اس کے اوپر دونوں پارٹیز کے اپنے اپنے جو ہے کنسرنز ہیں, دعوے ہیں, کلیم ہیں. اب اس ڈٹرمنیشن فائنل واپس سپریم کورٹ نے ہی کرنا ہے, اور دونوں پارٹیز واپس سپریم کورٹ جا چکے ہوئی ہیں اس ایشو کے اوپر. حسن ایوب صاحب, یہی بات ہے کہ یہ جو اعلامیہ ہے اس میں بے شک ڈاکٹرز جو ہیں وہ شفا کے تھے, لیکن اعلامیہ پیمز ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آئے. یہی وہاں پر اگر شفا چلے جاتے, ایسا اعلامیہ وہاں سے بھی نکل آتا, تو پھر بقول آپ کے راوی نے چین ہی چین لکھنا تھا مزید, یا بھی چلے جائیں جس طرح سے خاموش صاحب نے کہا کہ خاموشی سے لے جائیں. مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران احمد نیازی صاحب کی لازوال محبت میں مبتلا ہو چکے ہیں. یقین کریں, آج اتنے دن گزر چکے ہیں, آپ یہاں سے آگے بڑھ نہیں رہے. آپ نے ٹاپ سٹوری یہ رکھی ہوئی ہے, یہ آپ کی لازوال محبت کی عکاسی کرتی ہے. پیمز والے بھی نہیں آگے بڑھے, آپ نے رن ڈاؤن کے اندر جو یعنی ٹاپ سٹوری رکھی ہوئی ہے, وہ ٹاپ سٹوری جو ہے وہ بانی کو شفا کیوں نہیں لایا گیا؟ یہ موقع کس نے دیا؟ نہیں, میں تو آپ کی لازوال محبت کی بات کروں. خاور گھمن صاحب نے جو اپنے پہلا سوال کیا, اس نے کہا جی بڑا اہم سوال ہے. تو میں واقعی سوچا تھا واقعی بہت ہی اہم سوال ہے, جس کا واقعی جو جواب تلاش کرنا بڑا ناگزیر ہو چکا ہے. تو میں تو یقین کریں کہ جو آپ کا پیار, آپ کی محبت, آپ کے چہرے پر خوشی, بانی کا ذکر کرنا, یہ آپ چاہتے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہوں. آپ پتہ نہیں وہ چاہ رہے ہیں یا آپ ڈیڈ ہارس کو زندہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو بندہ پولیٹیکلی وہ آؤٹ ہو چکا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں, اس کو سیاست میں الائیو کرنے کے لیے دوبارہ اس کا ذکر بار 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 سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں آؤٹ ہو چکے ہیں, اور آپ وہ کہہ رہے ہیں, کوٹ کر رہے ہیں, اور آج جو ان سے علاج سے متعلق فیصلہ ہے تو وہ انٹرپریٹ آپ بہتر طور پر کر پا رہے ہیں. اچھا, وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو آیا تھا نا, وہ نواز شریف صاحب سے متعلق تھا کہ بھئی نااہل شخص جو ہے وہ سیاست سے آؤٹ ہے. ٹھیک ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف ان کی صحت کو لے کر اور جو سپریم کورٹ میں انہوں نے درخواست دائر کی ہے اس پر بھرپور سیاست کر رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پوچھا گیا کہ محسن